السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آبادی کی تعلیم کی ضرورت. جب ہم نے بلند شرح افزائش کے مسائل کو ڈسکس کیا تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ اس آبادی کے مسائل کو کم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ جو مین فیکٹر ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے ہم اس آبادی کے جو مسائل ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن جو تھا وہ نظر آیا کہ ایجوکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ہم پاپولیشنز کے جو پرابلمز ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ اگر تعلیم کی بدولت جو ہے وہ ہم جہالت اور قدامت پرستی جو ہے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. لوگ جو بلند شرح افزائش کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ یہ جو آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اپنے طور پر جو ہے وہ ہم آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، یا پھر یہ جو پاپولیشن میں جو اضافہ ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے ہم چائنا کی ایگزامپل لیتے ہیں تو چائنا میں پاپولیشن اتنی زیادہ ہونے کے باوجود آج جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ یعنی کہ سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اور پروڈکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ تقریباً سیکنڈ نمبر پر آ گیا ہے. تو اس کی وجہ مین کیا ہے آپ کے پاس کہ ان کے پاس جتنی لیبر تھی ان کو یوٹیلائز بہتر طریقے سے کیا، جو ان کا ایک ڈرا بیک تھا ان کو انہوں نے بہتر طریقے سے استعمال کیا، ان کو ٹرین کیا، ان کی ایجوکیشن میں اضافہ کیا، ان کو ٹریننگ پرووائڈ کی، ان کو پورا گورنمنٹ نے جو تھا وہ پراپر ان کو سسٹمائز کیا. تو جس کی وجہ سے آج جو دوسرے ادر کنٹریز کے اندر جو انڈسٹریز لگتی ہوتی آج وہ ساری کی ساری انڈسٹری موو کر کے جو تھی وہ چائنا میں شفٹ ہو گئی. تو وہ سارا کچھ کیا ہوا کہ جتنی پاپولیشن جو تھی، جتنی ان کے پاس آبادی تھی اس کو بہتر طریقے سے انہوں نے یوٹیلائز کیا. جو ان کا ایک ڈرا بیک تھا اس کو وہی جو مسئلہ جو تھا اس کو انہوں نے بہتر طریقے سے استعمال کیا اور اپنی پاپولیشنز کو آرگنائز کر کے انہوں نے آج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک اکنامیکلی جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اس کے بعد ہے کہ لوگوں کی مناسب جو ہوتی ہے وہ تعلیم و تربیت، فن مہارت اور حالات کو سازگار بنا کر تکنیکی اور آجرانہ جو ان کی صلاحیت ہوتی ہیں ان کو بھرا جائے. یعنی کہ جب ان کو ایجوکیشنز پرووائڈ کی جائے گی، جب ان کو ٹریننگ پرووائڈ کی جائے گی تو ان کے اندر جو آجرانہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو کاروباری جو صلاحیتیں ہوں گی وہ باہر آئیں گی. وہ اپنا کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، پروڈکشن پرووائڈ کریں گے، جس سے مارکیٹ کے اندر آپ کا پروڈکشن لیول جو ہوگا وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہوگا وہ بہتر ہو جائے. تو وہ جو ڈیمانڈ آف فوڈ ہے یا کنزیومر گڈز جو ہیں ان کی پروڈکشنز میں اضافہ ہو جائے گا. وہ جو پہلے پروڈکشنز کے کم ہونے کی وجہ سے ان کی پرائسز زیادہ ہو رہی تھی، آپ کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے آپ کو باہر سے پروڈکٹ امپورٹ کرنی پڑتی تھی. تو ان ساری پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ایجوکیشنل جو سیکٹر ہے، اپنے ملک کی جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ان کو بہتر کریں گے. ان سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس بہتر جو پروڈیوسر ہوں گے وہ پرووائڈ ہوں گے جو اپنی پروڈکشنز کے ذریعے ان سارے پرابلمس کو جو ہوں گے وہ سولو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد شعور کو اجاگر ہوگا ایجوکیشنز کی وجہ سے، اور ساتھ میں افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا، جس سے لیبر فورس یعنی کہ آپ اپنی لیبر فورس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو، کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جبکہ ہماری امپورٹس میں کیا ہو، کمی ہو. ہم جو چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں ہم کیا کریں، ان کا نمل بدل جو ہوتا ہے وہ دریافت کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہوگا وہ کس طرح سے ممکن ہوگا، جسٹ ایجوکیشنز کے ذریعے جو ہوگا. نیز محنت کی طلب و رسد میں بھی توازن ہوگا. آپ کے ڈیمانڈز آف لیبر اور سپلائی آف لیبر جو ہوگی اس کو ہم ایکول کریں گے تاکہ مارکیٹ کے اندر ویج لیول بھی ایک جیسا رہے، کاسٹ بھی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جائے، اور جو ہمارے پاس ایکسٹرا لیبر ہو ہم اس کو یوٹیلائز کریں. یعنی کہ اگر ہمارے پاس سپلائی آف لیبر زیادہ ہے ڈیمانڈز آف لیبر کے مقابلے میں، جو ایکسٹرا پروڈکشن ہے ہمارے پاس لیبر کی، ہم اس کو ایک جگہ سے نکال کر موومنٹ آف لیبر جو ہے، جو موبلٹی آف لیبر ہم پڑھتے ہیں، محنت کی حرکت پذیری جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم اس کے ذریعے جو ہوگے ایک جگہ سے لیبر کو اٹھائیں گے، اس کو اس کے بہتر جگہ پر جو ہوگا اس کو اچھی جگہ پر استعمال کریں گے، جس سے ہمارا پروڈکشن لیول بھی بڑھے گا اور محنت کی منڈی کے اندر ہمارے پاس توازن بھی آ جائے گا، مارکیٹ کے اندر ویج لیول جو ہوگا وہ بھی مناسب ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد فنی اور تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے جو ہوگا وہ بہتر مواقع میسر آئیں گے اور بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی. جب ایجوکیشنز ہوگی، جسٹ ایک ورکر جو ہوگا، ایک مزدور جو ہوگا مزدور نہیں رہے گا. آہستہ آہستہ جب اس کو ایجوکیشن ملے گی، ٹریننگ ملے گی تو وہ ایک اچھا کاریگر جو ہوگا وہ ثابت ہوگا، جس سے پروڈکشن کا لیول بھی بڑھ جائے گا
اور کل کو وہ خود بھی اپنا کاروبار جو ہوگا وہ مناسب طریقے سے کر سکتا ہے۔ بلند افزائش آبادی کے ناخوشگوار اثرات سے بچنے کے لیے بھی ہمیں آبادی کے جو نقصانات ہیں ان کے بدلے میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہوگی وہ ایجوکیشن جو ہوگی وہ پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے آ گئی، آج کل جتنی ماڈرن مشینری ہے ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھی جتنی لیبر ہمارے پاس ہو اس کا بھی ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے ان کو ٹریننگ دی جائے گی، ان کے اسی کے حوالے سے ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے، تاکہ جتنی بھی آج کل جو ہیوی ڈیوٹیز جو مشینریز آ رہی ہیں یا جدید جتنی بھی مشینری آ رہی ہے وہ ساری کی ساری کمپیوٹرائز ہیں، موسٹلی ان کے بارے میں جو ہوگی وہ جانچ یعنی کہ جو کہ وہ ایجوکیشنل پرسنز جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مزدور کا بھی پڑھا لکھا ہونا اور ٹریننگ یافتہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو پروڈکشن لیول ہوگا وہ بھی بڑھے گا، سپلائی آف پروڈکشن جو ہوگی ہماری بڑھ جائے گی، اور ایکسٹرا پروڈکشن جو ہوگی وہ ہم ایکسپورٹ کر کے مارکیٹ میں سے جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشنز کے ذریعے صحت عامہ کی جو سہولیات ہیں، نئی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں متعارف کروائیں، جدت و اختراع ہے، نئی چیزیں جیسے مارکیٹ میں آتی جائیں گی، ہماری مارکیٹ بھی جو ہوگی وہ ساتھ میں وسیع ہوتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کب ممکن ہوگا؟ ایجوکیشنز کے ذریعے۔ اس کے بعد تعلیم یافتہ ہنرمند اور تجربہ کار افرادی قوت کو ان کی پسند اور صلاحیت کے مطابق جو ہوتی ہے وہ جاب مل جاتی ہے، اور جو ہمارے جو ہنرمند افراد ہوں گے، جو تعلیم یافتہ افراد ہوں گے، ان کی پھر جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ادر کنٹریز کے اندر بھی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ باہر جا کر کام کریں گے، وہاں سے زر مبادلہ کمائیں گے، وہاں سے اپنی جو انکم ہوگی وہ جب اپنے ملک میں بھیجیں گے تو ہمارے ملک کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہوگا وہ بھی کئی گنا زیادہ جو ہوگا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد فنی و تکنیکی لحاظ سے ہنرمند افراد کو بیرون ملک مانگ ان کی بڑھ جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے ان کی وہاں پر کام کرنے کی وجہ سے یہ آپ کے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس سے ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ورکر جو ہوگا وہ پڑھا لکھا ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، کل کو جب وہ مارکیٹ میں آ کر جو کام کرے گا، خود اپنا کاروبار جب سٹارٹ کرے گا، نجی سرمایہ کاری میں جو ہوگا وہ اضافہ ہو جائے گا۔ آج وہ ایک پرسن جو ہے کام کر رہا ہوگا، کل کو وہ جب کاروبار میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ آگے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہوگا وہ روزگار پرووائڈ کرے گا۔ اس وجہ پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں سے آپ کی جو بے روزگاری ہوگی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو تعلیم کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم نے جب سارے پرابلمس ڈسکس کیے ہیں کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے مارکیٹ میں کون کون سے مسائل ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو ان سبھی کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہمارے پاس آبادی کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو پڑھی لکھی عوام ہوگی تو ظاہری سی بات ہے ان کا پروڈکشن لیول، ان کا کنزمپشنز لیول، تو ان کے کاروباری صلاحیات دوسرے لوگوں سے جو ہوں گی وہ ڈفرینٹ ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔